إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے،
جس نے ہم تمام بنینوں انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین میری ماؤں، بہنوں، پیارے بچوں، میرے بھائیوں، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، جو کہ ایک عظیم مہینہ ہے، جس مہینے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین 6 مہینہ پہلے سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب عطا فرما۔ اور جب انہیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جاتا تھا تو بہت زیادہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، تراویحاں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کے مہینے میں جو بھی عبادات کیے ہیں اے اللہ تو نے قبول فرما لے، اے اللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو بھی روزے رکھے ہیں اے اللہ تو نے قبول فرما لے، اے اللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو بھی تراویحاں پڑھی ہیں اے اللہ تو نے قبول کر لے، اے اللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو بھی صدقہ و خیرات کیے ہیں اے اللہ تو انہیں قبول فرما لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم میں سے کتنا ایسے لوگ جو پچھلے سال زندہ تھے، جو ہمارے درمیان تھے، لیکن وہ اس سال ہم سے جدا ہمارے درمیان میں نہیں ہے، ہم سے جا چکے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، اگر آج آپ کو اللہ نے زندہ رکھا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرا لیں۔ اور اگر کسی شخص کو یہ مہینہ نصیب ہو اور اگر وہ اپنے آپ میں اللہ کو راضی نہ کرا سکا تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل نے بددعا کی ہے۔ ترمذی کے روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر خطبہ دینے کے لیے چڑھے تو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ آمین آمین کہا۔ صحابہ نے عرض کر لیا، پوچھ لیا، اللہ کے نبی آج ہم نے آپ کو ایک ایسی چیز کرتے ہوئے دیکھا جو اس سے پہلے ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او میرے صحابہ، جب میں پہلی سیڑھی پر اپنا قدم رکھا تو حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنوا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔
جب میں دوسری سیڑھی پر اپنا قدم رکھا تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پانے کے بعد وہ اپنے آپ کو اللہ کو راضی نہ کرا سکا، وہ آدمی بدبخت ہے، بدقسمت ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسری سیڑھی پر اپنا قدم رکھا تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی بدبخت ہو، وہ آدمی بدبخت ہے، بدقسمت ہے جس کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور آپ کے اوپر درود نہ بھیجے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر رمضان کا مہینہ جسے نصیب ہو اور وہ اپنے آپ کو اللہ کو راضی نہ کرا سکا تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل نے بد دعا کی۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، یہ روزہ صرف ہم لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، دوسرے پارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یہ روزہ تمہارے اوپر ویسا ہی فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر یہ روزہ فرض کیا گیا تھا، ویسا ہی تمہارے اوپر یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ روزہ صرف ہم لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے بلکہ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں ان لوگوں کے اوپر بھی یہ روزہ فرض تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پانے کے بعد وہ ثواب کے نیت سے وہ اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو شخص روزہ رکھتا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے سابقہ گناہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ او لوگو، اگر تمہیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو فلیصم، تو تمہیں چاہیے کہ تم رمضان کے مہینے کے سب روزہ رکھے۔ تمہارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، سب روزہ رکھنا یہ ہم لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ہاں، اگر کوئی آدمی بیمار ہو، مریض ہو یا پھر سفر کی حالت میں ہو تو اس کے لیے تو رخصت ہے، اس کے لیے معاف ہے، لیکن طبیعت صحیح ہونے کے بعد اسے وہ روزہ پورا کرنا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم بیمار ہو تمہیں روزہ رکھنا ہی پڑے گا، نہیں، بیماری کی حالت میں روزہ معاف ہے لیکن تمہیں بعد میں ضرور پورا کرنا پڑے گا۔ آپ سفر کی حالت میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سفر یہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، سفر کی حالت میں روزہ معاف ہے لیکن تمہیں بعد میں ضرور پورا کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ یہ رمضان کے مہینے کے سب روزہ رکھنے کی کوشش کریں، بلکہ ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم اور آپ سب روزہ رکھیں۔ ایک اور حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے، بخاری مسلم ہی کے روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پانے کے بعد وہ قیام کرے، یعنی قیام کا مطلب تراویحاں پڑھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے
وہ قیام کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے سابقہ گناہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو تراویح نہیں پڑھانا ہے، آپ کو صرف سننا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور کیا چاہیے میرے پیارے ساتھی؟ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، تراویح پڑھنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس لیے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس بن کر دیا کرتے تھے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ مہینوں کا سردار ہے، یہ مہینوں کا سردار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے، رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا پورے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتار دیا گیا ہے؟ نہیں، ان کی شروعات رمضان کے مہینے میں ہوئی، اور اس میں دو قول پائی جاتی ہے۔ ایک قول تو یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ضرورت کے وقت بقدر ضرورت موقع محل کے اعتبار سے قرآن مجید لاتے رہے، اور ایک قول یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک، یہ آسمان جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، آسمانی دنیا تک یک بارگی اتار دیا گیا ہے، اور لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک یک بارگی اتار دیا گیا ہے، اور یہاں سے دھیرے دھیرے ضرورت کے وقت بقدر ضرورت حضرت جبرائیل لاتے رہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ادھر اللہ قرآن مجید کے پہلے پارے کے اندر کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ادھر اللہ کہہ رہا ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مثال کے طور پر میڈیسن ہے، دوا ہے، دوا سے مریض کو شفا ملتی ہے، لیکن اگر اس دوا کا استعمال نہ جانے تو اس سے شفا نہیں مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے یہ قرآن لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے، لیکن فائدہ اس سے وہی شخص اٹھاتے ہیں یا اٹھا سکتے ہیں جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ قرآن تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ صرف متقی اٹھا سکتے ہیں۔ تو ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ بینات من الہدی والفرقان، اور یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن مجید پڑھیے تو صحیح، سمجھ کر کے پڑھیے تو صحیح، لیکن آج لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، آج لوگ صحیح سے قرآن پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن نہیں بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو عالم دین نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مولوی تو بیچارہ 10-12 ہزار روپے ہی کماتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں، بہت لوگ سوچتے ہیں، میں سب کی باتیں تو نہیں کرتا ہوں، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر لوگ اپنے بچے کو IAS بناتے ہیں، IPS بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں،
اور اگر سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کسی کا بیٹا، کسی کا لڑکا IAS بن جائے، IPS بن جائے تو پورا گاؤں، پورا سماج، پورا محلہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کے ماں باپ کے اوپر تاج رکھ دیا جاتا ہے۔ او لوگوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص بھی قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، قرآن کو یاد کر لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کے اوپر، اس کے ماں باپ کے سر کے اوپر عزت کا تاج رکھ دیا جائے گا، اور اس تاج کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے تاج فیل ہوں گے۔ یہ ہے ایک حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج لوگ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، آج لوگ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جس دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کے روایت ہے، اللہ کے نبی ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی راستے میں مرا ہوا ایک بکری کا بچہ پایا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، او میرے صحابہ، ایکم یحب ان یکون لہ بدرہم، تم میں سے کون شخص اسے ایک درہم میں خریدنا چاہتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ مرا ہوا ہے اور ہم اسے اوپر سے ایک درہم میں خریدیں گے، کون اسے خریدے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او میرے صحابہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، یہ دنیا کی حقیقت، یہ دنیا کی نظر اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس سے بھی زیادہ کمتر ہے۔ یہ دنیا کی نظر اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج جس دنیا کو ہم کمانے میں لگے ہوئے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، میں بارہا یہ کہتا ہوں، دنیا کمانا غلط بات نہیں ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھول جانا، قرآن کو بھول جانا، روزوں کو ترک کر دینا، نمازوں کو ترک کر دینا، یہ غلط بات ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کو چاہیے، ہم اور آپ کو چاہیے کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس لیے کہ یہ قرآن کیا ہی کسی شاعر نے خوب کہا ہے، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں، یہ قرآن ہماری الجھنوں کی کتاب ہے، ہمارے سوالوں کا جواب ہے، ہماری سمسیاؤں کا سمادھان ہے۔ جو دنیا میں کہیں آپ کے سوال کا جواب نہیں ملے گا، وہ اس قرآن کے اندر ملے گا۔ جس بیماری کا علاج پورے دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ملے گا، اس بیماری کا علاج اس قرآن میں ملے گا۔ ہم نے کیا بچہ بیمار ہوا، مولوی صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب نے قرآن کے ذریعہ دم کر دیا، بس ہم نے قرآن کو یہی سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے قرآن شفا ہے، قرآن برکت والی کتاب ہے، لیکن یہ قرآن ہماری بیماریوں سے بڑھ کر کے ہمارے آتما کے اندر، ہماری روح کے اندر، ہمارے اخلاق کے اندر جو گندگیاں پائی جاتی ہے، قرآن ان بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآن کے اندر حسد کا علاج ہے، قرآن کے اندر بغض کا علاج ہے، قرآن کے اندر لالچ کا علاج ہے، قرآن کے اندر دل کی اور روح کی بیماریوں کا علاج ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن مجید کی تلاوت آپ زیادہ سے زیادہ کریں، کثرت سے کریں، رمضان ہو یا رمضان کا علاوہ، رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ اس قرآن کو آدھا گھنٹہ ہی صحیح آپ سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اردو نہیں آتی ہے، عربی نہیں آتی ہے، انگلش تو آتی ہے، ہندی تو آتی ہے، اور الحمدللہ انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، ہندی میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، اور یہ اللہ کا فضل و کرم بھی ہے کہ آپ کے یہاں تو پنجابی میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے۔ آپ ہر دن آدھا گھنٹہ ہی صحیح اسے سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے کیا بچہ بیمار ہوا، ہم نے بچے کے گلے کے اندر
तावीज की शक्ल में हमने कुरान को लिख करके लटका दिया। आज हमने अपने घरों के अंदर दीवारों में टाइप करके कुरान को रख दिया है। आज हमने कुरान को बंद करके रख दिया है। आज लोग कुरान नहीं पढ़ते हैं। यही वजह है कल कयामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह के नबी शिकायत करेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अल्लाह के नबी कहेंगे, ए अल्लाह मेरी कौम कुरान को नहीं पढ़ा करते थे, मेरी कौम ने कुरान को बंद करके रख दिया था, मेरी कौम कुरान को चूमा करती थी, मेरी कौम गले के अंदर तावीज की शक्ल में कुरान को लटका करके रखा करते थे, मेरी कौम अपने घरों के अंदर दीवारों पे कुरान को लटका करके रखा करते थे, मेरी कौम कुरान को नहीं पढ़ा करते थे। मेरे प्यारे साथियों, कुरान पढ़िए तो ऐसा लगता है कि कुरान में हमारा जिक्र है, कुरान में हमें बयान किया जा रहा है। और कुरान की एक अजीबो गरीब आयत है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब को उतारा है जिसमें तुम्हारा जिक्र है, जिसमें तुम्हें बयान किया गया है। जब इस आयत करीमा को हजरत अहनफ बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते हैं तो हजरत अहनफ बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह, तू ये कह रहा है कि हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब को उतारा है, एक ऐसी किताब को नाजिल किया है जिसमें तुम्हारा जिक्र है, जिसमें तुम्हें बयान किया गया है। हमारा जिक्र कहाँ है, हमें कहाँ बयान किया गया है? वो तलाश करने लगे, वो ढूंढने लगे। जब वो इस आयत करीमा को पहुंचा, जब वो इस आयत करीमा को पहुंचे, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन। मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जो रात में बहुत कम सोते हैं, वबिल असहारिहिम यस्तगफिरून, और सुबह सवेरे उठ करके वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो तौबा व इस्तिगफार करते हैं। जब वो इस आयत करीमा को पहुंचे तो हजरत अहनफ बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ए अल्लाह, मैं इतना ज्यादा तहज्जुद गुजार नहीं हूं, मैं इतना बड़ा इबादत गुजार नहीं हूं, नहीं नहीं, यह आयत करीमा मेरे बारे में नहीं हो सकता है। वो और आगे बढ़े, एक जगह अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर कहता है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस। मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके लिए हमने जहन्नम को तैयार करके रखा है, जिनके लिए हमने जहन्नम को बना करके रखा है। जब इस आयत करीमा को पहुंचे तो हजरत अहनफ बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ए अल्लाह, मैं इतना गुनहगार भी नहीं हूं, मैं इतना बड़ा फाजिर भी नहीं हूं, मैं इतना बड़ा काफिर भी नहीं हूं, नहीं नहीं, यह आयत करीमा मेरे बारे में नहीं हो सकता है। वो और आगे बढ़े, एक जगह अल्लाह ताला कुरान मजीद के सूरह अनफाल के अंदर कहता है, व आखरूना तरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्या। मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जो गुनाह करते हैं, लेकिन गुनाह करने के बाद वो अल्लाह के सामने इकरार कर लेते हैं, वो अल्लाह के सामने माफी मांगते हैं, वो अल्लाह के सामने तौबा व इस्तिगफार करते हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं। असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ कर देता है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तौबा को कबूल कर लेता है। जब इस आयत करीमा को हजरत अहनफ बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे तो हजरत अहनफ बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह, मुझे मिल गया है, मैं इन्हीं लोगों में से हूं, मैं इन्हीं लोगों में से हूं। मैं बहुत ज्यादा तहज्जुद गुजार भी नहीं हूं और मैं बहुत बड़ा काफिर भी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा फाजिर भी नहीं हूं। मेरे अमाल मिले जुले हैं, मैं नेक अमल भी करता हूं और मैं मुझसे गलती भी हो जाती है, मैं नेकी का काम भी करता हूं और मुझसे गुनाह भी, सरजद गुनाह का काम भी हो जाता है। मैं इन्हीं लोगों में से हूं, मुझे मिल गया। जब इस आयत करीमा को हजरत अहनफ बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह, मैंने पा लिया, मैं इन्हीं लोगों में से हूं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान पढ़िए तो ऐसा लगता है कि कुरान में हमारा जिक्र है, कुरान में हमें बयान किया जा रहा है। लेकिन अफसोस, आज दुनिया के अंदर कुरान को जलाया जा रहा है। अल्लाह की कसम, हमने वो मंजर भी देखा, दुनिया के अंदर कुरान को जलाया जा रहा है। ओ लोगों, तुम कितने कुरान को जलाओगे?
ہم جیسے حافظ قرآن کے سینے سے تم کیسے قرآن کو جلاؤ گے؟ ہم جیسے لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن موجود ہیں، ہم جیسے حافظ قرآن کے سینے سے تم قرآن کو کیسے جلاؤ گے؟ تم پنوں کو تو جلا سکتے ہو، لیکن ہم جیسے لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن اس دنیا کے اندر موجود ہے، وہاں سے تم قرآن کو کیسے نکالے گے؟ اور لوگوں، یہ قرآن تو وہ کتاب ہے، قرآن کہتا ہے، سورہ انفال کی آیت ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ایمان والے کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے لرز جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن تو وہ کتاب ہے، جب ایمان والے کے سامنے یہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، ان کے دل میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، ان کے ایمان جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کو جلایا جا رہا ہے۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے، قرآن پڑھیے تو صحیح، کتنے ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جس نے اس قرآن کو پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آج جس اسلام کو اس دنیا کے اندر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی قرآن پڑھ کر کے اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، یہ چند باتیں تھی رمضان اور قرآن کے تعلق سے، باتیں اور ہے انشاءاللہ جو ہے آئندہ جمعہ میں باتیں ہوگی۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے، اللہ ان کی بیماری کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی قرض دار ہے، اللہ ان کی قرض کو ادائیگی کرا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم سب کو سب روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم سب کو سب تراویحاں پڑھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم سب کو کثرت سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی اس دنیا کے اندر پریشان حال ہے، مقروض ہے، اے اللہ تو ان کی قرض کو ادائیگی کرا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، اے اللہ تو انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک ملک ہے فلسطین، جہاں پہ اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو اللہ کی قسم آپ کو خون کے علاوہ کچھ اور آپ کو نہیں وہاں پہ مل نہیں سکتا ہے۔ تو اے اللہ تو ان ظالموں کو ان کے ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے حالات کیا ہے۔ اے اللہ تو ان ظالموں کو ان کے ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو، توحید پہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔